تمام دیکھنے اور سننے والے پیارے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک 5 سال کا معصوم بچہ رہتا تھا۔ اس کا نام تھا احمد۔ احمد بہت پیارا، معصوم اور نیک دل بچہ تھا، لیکن اس کی زندگی میں ایک بہت بڑا غم تھا۔ وہ یتیم تھا۔ اس کے ابو کا انتقال تب ہو گیا تھا جب وہ صرف 2 سال کا تھا، اور کچھ ہی سال بعد اس کی امی بھی اسے چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی۔ اب اس دنیا میں اس کا کوئی نہیں تھا، نہ سہارا، نہ پیار، نہ اپنا پن، اکیلا پن اور تکلیف۔ گاؤں کے لوگ اسے کھانا تو دے دیتے، لیکن کوئی اسے اپنا نہیں مانتا تھا۔ کوئی اسے اپنے گھر نہیں بلاتا، کوئی اسے پیار سے گلے نہیں لگاتا، کوئی اسے بیٹا نہیں کہتا۔ احمد ہر دن مسجد کے باہر بیٹھتا اور دوسروں کے بچوں کو ان کے ماں باپ کے ساتھ ہنستے ہوئے کھیلتے ہوئے دیکھتا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ یا اللہ، میرے پاس امی ابو کیوں نہیں ہے؟ ایک رات بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ احمد بھیگتا ہوا ایک کونے میں بیٹھا تھا۔ اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، پہننے کو صرف پھٹے کپڑے۔ وہ ٹھنڈ سے کانپ رہا تھا۔ تبھی اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگا۔ وہ معصوم تھا۔ احمد روتے ہوئے بولا، یا اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض ہے تو مجھے معاف کر دے۔ میں چھوٹا ہوں، مجھے سمجھ نہیں، لیکن مجھے بہت اکیلا پن لگتا ہے۔ یا اللہ، مجھے بھی کوئی امی دے دے جو مجھے گلے لگائے، مجھے بھی کوئی ابو دے دے جو مجھے اپنے کندھے پر بیٹھائے۔ اگر دنیا میں کوئی نہیں ہے تو ہی میرا دوست بن جا۔ یہ کہتے کہتے وہ زور زور سے رونے لگا اور وہیں بھیگتے بھیگتے سو گیا۔ اسی رات گاؤں میں ایک امیر اور نیک دل آدمی آیا۔ اس کا نام تھا حاجی صاحب۔ وہ اپنے بیٹے کو کھو چکا تھا اور اس کے دل میں ہمیشہ ایک خالی پن تھا۔ جب وہ مسجد کے پاس سے گزرا تو اس کی نظر احمد پر پڑی۔ ایک چھوٹا بچہ بھیگا ہوا، کانپتا ہوا، اس کا دل کانپ اٹھا۔ حاجی صاحب نے ترنت اسے اٹھایا اور اپنے گھر لے گئے۔ اسے کھانا کھلایا، نئے کپڑے پہنائے اور اسے اپنے پاس سلا لیا۔ صبح جب احمد اٹھا تو اسے لگا شاید یہ سپنا ہے۔ احمد بولا، کیا میں مر گیا ہوں؟ کیا یہ جنت ہے؟ حاجی صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے احمد کو گلے لگا کر کہا، نہیں بیٹا، یہ جنت نہیں، لیکن آج سے یہ تمہارا گھر ہے۔ آج سے تم میرے بیٹے ہو۔ احمد روتے ہوئے بولا، سچ آپ مجھے چھوڑیں گے تو نہیں؟ حاجی صاحب نے کہا، کبھی نہیں، اب تم اکیلے نہیں ہو۔ اس دن کے بعد احمد کی زندگی بدل گئی۔ اللہ کی دعا قبول ہوئی۔ احمد کو مل گیا ایک باپ کا پیار، ایک گھر، ایک پہچان، اور سب سے بڑی بات، اس کی دعا قبول ہو گئی۔ کچھ سال بعد احمد بڑا ہوا اور ایک نیک ایماندار بنا۔ ایک دن اس نے حاجی صاحب سے پوچھا، آپ نے مجھے اس رات کیوں اپنایا؟ حاجی صاحب رو پڑے اور بولے، اس رات میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ مجھ سے کہہ رہا تھا، ایک یتیم بچہ اللہ سے رو رو کر دعا مانگ رہا ہے، اگر تم اس کی مدد کرو گے تو اللہ تمہیں جنت دے گا۔ اللہ کبھی کسی یتیم کی دعا کو خالی نہیں جانے دیتا۔ صبر کرنے والوں کو اللہ سب سے خوبصورت انعام دیتا ہے۔ کچھ سال بعد احمد بڑا ہو چکا تھا۔ اب وہ 12 سال کا ہو گیا تھا۔ حاجی صاحب نے اسے اپنے سگے بیٹے سے بھی زیادہ پیار کیا۔ اسے اچھی تعلیم دی، اچھے کپڑے دیے، اچھا کھانا دیا، سب کچھ دیا، لیکن احمد کے دل میں ابھی بھی ایک خالی پن تھا۔ ایک دن مدرسے میں جب سارے بچے اپنی امی کے بارے میں بات کر رہے تھے تو کوئی کہہ رہا تھا، میری امی مجھے روز کہانی سناتی ہے۔ تو کوئی بولا، میری امی مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی ہے۔ احمد چپ تھا، اس کی آنکھیں بھر آئی۔ وہ دھیرے سے باہر چلا گیا۔ اس رات احمد چھت پر گیا، آسمان کی طرف دیکھا اور پھر وہی معصوم انداز میں ہاتھ اٹھائے۔ یا اللہ، تو نے مجھے ابو دے دیے، میں بہت خوش ہوں، لیکن یا اللہ، مجھے میری امی کی بہت یاد آتی ہے۔ میں بس ایک بار انہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ جنت میں ہیں تو مجھے خواب میں ہی دکھا دے۔ میں ان سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، امی، میں آپ کو بہت یاد کرتا ہوں۔ یہ کہتے کہتے اس کی آواز کانپنے لگی اور وہ روتے روتے سو گیا۔ خواب جو حقیقت سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ اس رات احمد نے ایک خواب دیکھا۔ اس نے خود کو ایک بہت خوبصورت جگہ پر پایا جہاں ہر طرف نور ہی نور تھا، پھولوں کی خوشبو اور سکون۔ وہ پل دور سے ایک عورت اس کی طرف آ رہی تھی، سفید کپڑوں میں، چہرے پر نور۔ احمد کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ دوڑتے ہوئے اس کے پاس گیا اور روتے ہوئے بولا، امی۔ اس عورت نے اسے گلے لگا لیا اور پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ احمد، میرے بیٹے۔ احمد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، امی، آپ مجھے چھوڑ کر کیوں چلی گئی؟ اس کی امی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، بیٹا، یہ اللہ کی مرضی تھی، لیکن میں ہمیشہ تمہیں دیکھتی ہوں، تمہاری ہر دعا سنتی ہوں، اور جب تم روتے ہو تو میرا دل بھی روتا ہے۔ انہوں نے احمد کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہا، تم بہت اچھے بیٹے ہو،
اللہ تم سے بہت خوش ہے اور جس نے تمہیں اپنایا ہے اس کا خیال رکھنا، کیونکہ وہ تمہارے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ دھیرے دھیرے وہ نور کم ہونے لگا۔ احمد چلایا، امی مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، لیکن وہ چلی گئی۔ احمد اچانک جاگ گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ احمد بھاگ کر حاجی صاحب کے پاس گیا اور انہیں گلے لگا لیا۔ ابو میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ حاجی صاحب حیران تھے۔ کیا ہوا بیٹا؟ احمد روتے ہوئے بولا، آپ سچ میں اللہ کی طرف سے میرے لیے ایک تحفہ ہو۔ حاجی صاحب کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اس دن کے بعد احمد نے کبھی شکایت نہیں کی۔ اس نے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ ہر یتیم بچے کی مدد کرنے لگا۔ اللہ دل کی ہر سچی دعا سنتا ہے۔ ماں باپ کا پیار دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس بچے نے اپنی امی کو صرف ایک خواب میں دیکھا، لیکن اس ملاقات نے اس کے سارے درد کو سکون میں بدل دیا۔ اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو چھو لیا ہو تو اس کہانی کو اپنے تمام دوستوں میں شیئر ضرور کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔